السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. لیٹس اسٹارٹ دا ناول. جب اپنے دشمن ہوں. مجھے ان دنوں خالد کے لیے کسی گورنس کی ضرورت تھی. خالد ہماری چھوٹی اور خوبصورت سی جنت ارضی کا معصوم فرشتہ اور ہم دونوں میاں بیوی کا اکلوتا ہے. یہی ضرورت مجھے اس کچی بدبودار اور زندگی کے لطف سے آری بستی کی طرف کھینچ لائی تھی، اور مجھے اب دکان پہ نوکر کے دیے گئے پتے پر پہنچنے اور اس عورت کو معلوم کرنے کے لیے کسی ذی نفس کی تلاش تھی جس سے کچھ معلوم کر سکوں. لیکن محنت کشوں کی بستی کا شاید کوئی فرد بھی گھر بیٹھنا گوارا کرتا ہو. مجبوراً مجھے چند بچوں کی طرف متوجہ ہونا پڑا جو مجھ سے کچھ فاصلے پر شاید کھیل کود میں مصروف تھے. لیکن جب وہاں پہنچا تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہاں کے بچے بھی سکھ سے آری ہیں. وہ بجائے کھیل کود کے ایک خوبصورت سی گول مٹول سی بچی کی دیکھ بھال میں مصروف تھے جو بمشکل 4 سال کی ہوگی. مجھے دیکھتے ہی وہ کچھ سہم کر پیچھے ہٹ گئے. میں نے دیکھا کہ بچی زخمی حالت میں کھردری زمین پر بے سد پڑی ہے اور اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے. ان میں سے نسبتاً ایک بڑے لڑکے نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں کام ڈھونڈنے شہر گئی ہے. یہ بھی روتی ہوئی اس کے پیچھے گھسیٹتی چلی آئی اور قریبی خشک نالے میں گر کر زخمی ہو بیٹھی. زخم کافی گہرا اور کسی نوکدار پتھر کا معلوم ہوتا تھا. میرے پاس کنوینس تھی، لہٰذا میں اسے ایک اور بڑے بچے کو لے کر قریبی ڈسپنسری چلا گیا. مرہم پٹی سے فارغ ہو کر واپس آیا تو اس بچی کا بھائی جو بمشکل 7 سال کا تھا ہمارے انتظار میں تھا. چونکہ ماں کام ڈھونڈنے گئی تھی لہٰذا اس کا شام سے پہلے لوٹنا مشکل تھا. خیر، بچی کو اس کے گھر چھوڑ کر میں واپس چلا آیا کہ شام کو آ کر اس کی ماں سے نوکری کے لیے بات کروں گا. شام ہوتے ہی پھر نکل کھڑا ہوا. جانے پہچانے اور غلیظ راستے طے کر کے میں اس گھر تک پہنچ گیا. تاہم بچوں کی ماں ابھی نہیں آئی تھی اور وہ بھی اسی کے انتظار میں شاید گھر سے باہر کھڑے تھے. اسی اثناء میں ان میں سے ایک نے ماں کا شور مچایا اور مجھے ایک سمت میں سے ایک دراز قد عورت میلے کچلے برقعے میں لپٹی نظر آئی. برقعے کے اصل کپڑے سے زیادہ پیوند لگے ہوئے تھے. بچے اس کے قریب پہنچ کر شاید سب کچھ اسے بتا چکے تھے، لہٰذا وہ ممتا کی بھرپور تڑپ لیے بجلی کی سی تیزی سے بڑھتی ہوئی اندر چلی گئی. چند ثانیوں بعد وہی بڑا بچہ مجھے بلانے آیا. میں کچھ جھجکتا ہوا اندر چلا گیا. وہ ٹوٹی چارپائی پر لیٹی بچی کے قریب بیٹھی تھی اور اس سے کن اکھیوں سے تکے جا رہی تھی. مجھے دیکھ کر وہ سنبھلی اور پھر بچی کو اچانک گود میں اٹھا لیا. غالباً میرے بیٹھنے کے لیے جگہ فارغ کرنا چاہتی تھی کہ شاید اس ڈھیر جیسے گھر میں یہی واحد چارپائی تھی. پھر گھبرا کر وہ ایک طرف کو ہو گئی. اس کے اس رویے سے میرے ذہن میں ایک لمحے کو بجلی سی گونج گئی اور میں بلا سوچے سمجھے اسے غور سے دیکھنے لگا. مجھے یوں محسوس ہوا کہ چہرہ جانا پہچانا ہے. ابھی میں ماضی کے دریچوں کو کھول ہی رہا تھا کہ اس نے کہا، مودی تم. یہ ایک لفظ مجھ پر ماضی کے تمام وقت تیزی سے الٹتا چلا گیا اور میرا بچپن ایک فلم کی طرح میرے ذہن کے پردے پر تیزی سے چلنے لگا. میں چند لمحوں میں اسے پہچان گیا اور بے ساختہ میرے لبوں پر نازی کا لفظ پھسلتا چلا گیا. یہ لفظ اس کی سماعت سے ٹکرایا تو آنکھوں کو سون بادوں کی رت دے گیا اور وہ بچی کو سینے سے بھینچ کر سسک پڑی. نام تو اس کا شہناز خانم تھا، لیکن میں اسے اسی نام سے پکارتا تھا اور وہ مجھے مقصود کے بجائے مودی کہا کرتی تھی. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ میرے ساتھ شہر کے سب سے اونچے اسکول میں پڑھتی تھی. شوخ، چنچل سی نازی، ہر وقت ہنسنا اور دوسروں کو ہنسانا اور نت نئی شرارتوں سے سب کو زچ کیے رکھنا اس کا مشغلہ تھا. صورت شکل بھی خدا نے لاکھوں میں سے ایک دی تھی اور وہ اپنی خوبصورت شرارتوں، میٹھی میٹھی باتوں اور ہنسمکھ طبیعت کی وجہ سے سب کی آنکھ کا تارا تھی. اپنی لیاقت و ذہانت کی وجہ سے وہ کیا ٹیچرز، کیا کلاس فیلوز سب کی نظر میں ایک علیحدہ اور منفرد مقام کی حامل تھی. ہم کے جی سے مڈل تک ایک ہی اسکول اور ایک ہی کلاس میں ساتھ ساتھ رہے تھے. اس کا بھائی فیاض بھی ہمارے ساتھ اسی اسکول میں پڑھتا تھا، تاہم وہ ہم سے 2 سال جونیئر تھا. بلا کا ذہین ذہانت تو ہر وقت اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے ٹپکا کرتی تھی. تفریح کے وقت ہم تینوں اکٹھے رہتے،
نازی کو گڑیوں کا بیاہ رچانے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ گڈا میرا یا فیاض کا ہو۔ ایک روز جب وہ دونوں نہ آئے تو میں بہت پریشان سا رہا۔ جب دوسرے روز بھی انہیں حسب معمول اسکول کے باہر گاڑی سے اترتے نہ دیکھا تو ان کے گھر چل پڑا، جو ہمارے گھروں سے تقریباً 60-70 مکان دور اور شہر کے سب سے خوبصورت علاقے میں تھا۔ تھینکس فار واچنگ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کرتے ہیں۔